بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا، اس کے پیغمبروں کا اور حشر کا یقین رکھو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فرض نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی گئی زکوٰۃ کو ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جس نے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بات کو زیادہ نہیں جاننے والا۔ ہاں، میں تمہیں اس کی علامت بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جب ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے لوگ سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں کے ساتھ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آخری آیات یعنی 31 سے لے کر 34 تک تلاوت فرمائی۔ پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس لاؤ۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے اور اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں ایمان اور اسلام کی باتیں بتا سکیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری اور حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو دین کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں کے پاس بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین رکھو اور حشر کو سچا مانو اور ہر طرح کی تقدیر
الہی کو خواہ خیر ہو یا شر ہو دل سے مانو۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا رکھو گویا ہر وقت وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بات نہ ہو تو تم کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورتیں اپنے مالکوں کو جنم دے رہی ہیں تو قیامت کی نشانی ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں بہرے اور گونگے جاہل زمین کے بادشاہ ہو رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب تم دیکھو کہ اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اترا رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ان 5 غیبی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آخری آیات یعنی آخری آیات تلاوت فرمائیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، دوسری چیز ہے قیامت کب آئے گی، تیسری چیز ہے بارش کب کہاں اور کتنی ہوگی، اور چوتھی چیز ہے کہ کل کیا ہوگا، اور 5ویں چیز ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ اگرچہ میں اس کی ترتیب آپ لوگوں کے سامنے صحیح پیش نہ کر سکا، لیکن اس میں صرف ترتیب ہی کا فرق ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ ہے جو اس حدیث کے اندر یہاں لکھا نہیں گیا ہے، میں نے صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو واپس بلاؤ۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو۔ عزیز دوستو، ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی جو دوسری کتابوں کے اندر ملتی ہے اور غالباً بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس جماعت کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے، لیکن کپڑے اور چہرے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے، یعنی کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن کپڑے اور چہرے اور پیروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہیں کا رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے پیروں پر گرد و غبار یا کپڑوں کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ اسلام اور ایمان کی باتیں ہیں۔ اسلام کی باتیں جو ایمان مفصل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔